آج وکاس بھائی نے مجھے ایک پیارا سا گفٹ پیش کیا. جب وہ گفٹ میں لینے لگا تو حسیب بھائی نے وہ گفٹ مجھ سے چھین کر اس گفٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے, سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں. آج ہوا کچھ یوں کہ دوپہر کے ٹائم میں سیڑھیاں ٹاپتے ہوئے چلا گیا اپنے چیلنج ویڈیو بنانے والے اسٹوڈیو پر. جیسے میں اسٹوڈیو والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میں نے جا کر دیکھا کہ ہمارا محمد بریانی کی رکھوالی کے لیے اس کو کھانے کے انتظار میں ٹھہرا ہوا. تو میں نے محمد کے پیٹ سے بریانی کی زندگی بچاتے ہوئے چلا گیا حسیب بھائی, حسن بھائی, نینو اور وکاس بھائی سے سلام دعا کرنے کے لیے. سلام دعا کرنے کے بعد وکاس بھائی نے کہا قاری صاحب آ جاؤ, میں نے آپ کے لیے ایک اسپیشل گفٹ منگوایا ہوا ہے. میں نے کہا میرے لیے یہ بات سنتے حسیب بھائی نے گفٹ سے مجھے چھینا اور کہا کہ بند کرو اپنا تماشا, آ جاؤ پہلے یہاں پر اپنی ویڈیو بناؤ. تو پھر ہم لوگ اپنی ویڈیو بنانے کی سیٹنگ کرنے لگے. سیٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم سارے لوگ لائن میں لگ کر 3 2 1 پلے کرنے لگے. پلے شلے کرنے کے بعد ہماری ویڈیو شوٹ ہو گئی. ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد میں واپسی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وکاس بھائی نے جو مجھے گفٹ دیا تھا اس گفٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اصل میں وہ میرا گفٹ نہیں, ہماری ویڈیو کا گفٹ تھا جسے ہم نے ویڈیو کے اندر ان باکس کرنا تھا. ویڈیو بنانے کے بعد پھر میں واپسی کی طرف روانہ ہو گیا. واپسی جاتے ہوئے میں نے گھر میں سے دودھ والی بوتل اٹھائی اور ڈائناسور کی چابی لے کر چلا گیا ڈائناسور کے گراج پر. جیسے ہی میں گراج پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ڈائناسور نے اپنے دوپٹے سے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے اور سلیم بھائی اس کی چوکیداری کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا. تو میں نے سلیم بھائی کو کہا اتارو اس کا دوپٹہ, میں نے اس کو کھینچ کر دیہات والی سائڈ پر لے کر جانا ہے. پھر سلیم بھائی اس کا کپڑا اتارنے لگا اور میں ڈائناسور میں بیٹھنے لگا. جیسے ہی میں ڈائناسور میں بیٹھا تو پیچھے سے جان زیب بھائی بھی آ گیا, کیونکہ میں نے جان زیب بھائی کو کال کر کے کہا کہ آ جاؤ بھائی جان گاؤں والی سائڈ پر چلنا ہے, وہاں پر جا کر ہم لوگ تھوڑا سا کوئی نیٹ شیٹ کھیل لیں گے. تو جان زیب بھائی نے کہا ضرور قاری صاحب میں ابھی آ رہا ہوں. پھر ہم لوگوں نے ڈائناسور کو باہر نکالا اور روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے وکاس بھی کی کال, اس نے کہا ٹھہرو ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. پھر ہم لوگ ان کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وکاس بھی, حسن بھی اور محمد آ گئے. پھر ہم لوگوں نے ان کو ڈائناسور میں بٹھایا اور ڈائناسور کو کھینچ کر روانہ ہو گئے. راستے میں جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم لوگ چلے گئے پی ایس او پیٹرول پمپ پر اپنے ڈائناسور کو ڈیزل پلانے کے لیے. ہمیشہ اپنی طرف سے پاکستان کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے ہم لوگ تو خسارے میں آگے, پتہ نہیں ہمارا پاکستان کب منافع میں آئے گا. بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہوگا. پھر میں نے ڈائناسور کو کھینچا اور اس کے پیر پر ایکسیلیٹر دباتے ہوئے سیدھا چلے گئے ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس کے اوپر. جیسے ہم لوگ فارم ہاؤس کے اندر انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے نیٹ کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کی بال کو پیار اور محبت سے کوٹ کوٹ کر ایک دوسرے کی طرف پھینک کر کھیل رہے ہیں. ان کو دیکھتے ہی میں نے جا کر ڈائناسور کو ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور اپنے بھائیوں سے ملتے ہوئے سیدھا چلے گیا گراؤنڈ کے اندر نیٹ والی گیم کھیلنے کے لیے. اچھا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں, جب میں بڑا ہوا کرتا تھا اس ٹائم مجھے کرکٹ کھیلنے والی گیم اچھی لگتی تھی, لیکن 15-20 اوور چھیڑنے کے بعد جب میں کھیلنے کے لیے جاتا تو وہاں پر پہلی بال پھینک کر مجھے انڈے پر آؤٹ کر دیتے تھے. لیکن جیسے جیسے میں چھوٹا ہوتا گیا کرکٹ والی گیم چھوڑ کر نیٹ والی گیم کھیلنے لگا. اب یہاں پر مخالف ٹیم کو جب بھی کوئی نمبر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ میری طرف بال پھینک کر مجھ سے آرام سے نمبر لے لیتے ہیں. 2 گیمیں کھیلنے کے بعد پھر ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں جاتے ہوئے میں اتر گیا اور رشیدی بھائی کو کال کر کے کہا کہ موٹر سائیکل کو کھینچ کر میرے پاس آؤ, شہر میں کچھ کام کرنے چلنا ہے. اب وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ ہم نے شہر میں جا کر کوئی مالش کرنے والا آدمی ڈھونڈنا تھا, کیونکہ 2 گیمیں کھیلنے کی وجہ سے میرے پورے جسم میں درد ہوا پڑا. مالچی ڈھونڈنے کے بعد پھر ہم لوگ جا کر ایک تخت پوش کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر وہ مالچی تیل نکال کر میرے سر کے اوپر تیل ڈال کر اس کو مکس کرنے لگا. تیل لگانے کے بعد پھر وہ میری پیٹھ اور کندھے دبانے لگا, جس کی وجہ سے اس ولاگ کی آگے وائز کرنا مشکل ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے لیتا ہوں اجازت, پھر انشاءاللہ ملیں گے کل اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, جب تک یہ میں مالش کروا لوں.